الحمد لله الذي جعل المسلمين أحرارا والصلاة والسلام على حبيبه وآله وصحبه الذين كانوا أبرارا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام أفحكم الجاهلية يبغون فاستخف قومه فأطاعوه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے دوستو، اس وقت میرا موضوع ہے مسلمانوں، جاہلیت والوں اور غلاموں میں فرق. میرے دوستو، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. شاہی کا جہاں اور ہے، کرکس کا جہاں اور. اس روئے زمین دوتے وسن آلیانوں برابر نہیں سمجھنا چاہیے. گرج تے بعد اڑدے اسے فضائش نہیں، لیکن انہوں نے نیتاں تے ارادیاں دی وجہ نال فرق پڑا ہے. گرج لبریے پاویں اچھی اڑے تے تھلے مردار ہوں، تے باغ پاویں تھلے بھی بیٹھا ہوئے تے لبدہ زندہ شکار ہوں، وہ مردار نہیں کھانا. یہ اللہ پاک نے شاہین و عقاب نو باز نو خصوصیت بخشی ہے، وہ شان. اسے وجہ نال گرج ان بال بھی پڑھنے کے بارے نہیں کرتے تو بازاں دے پیچھے بادشاہ روتے رہتے. ایس دھرتی روئے زمین دوتے مسلمان بھی بسدن، ایس روئے زمین دوتے جاہلیت والے کفار بھی بسدن، اور ایس روئے زمین دوتے بدترین انسان غلام بھی بسدن. انہا تنہ ایسے فرق ہے محض روئے زمین دوتے وسن دی وجہ نال تنہ نو برابر سمجھنا انتہائی بے وقوفی اور منافق. اللہ اکبر و کبیر. انہیں تینہ دا فرق دسنا ہے تو پھر آپا سمجھے اس فرق دے شیشے جو وکھنا ہے بھئی اسی کنہ وچ تو کون کنہ وچ کہ سمجھ آئے گی. دوستو، مسلمانوں نے جنہ دا نظام اسلام ہوتا ہے، جنہ دی زندگی دا دستور جنہوں دستور حیات کہندے نے، نظام حیات کہندے نے، وہ اسلام ہوتا ہے. کیا مطلب کہ انہوں نے عقیدے وچ ایک گل موجود ہوتی ہے کہ اساں دنیا ہے
اللہ پابند رہنا ہے، اللہ کے حکم دا پابند رہنا ہے، اوے جویں اللہ اپنے نبیوں تے رسولاں نوں دسدا ہے۔ مسلمان اس عقیدے دی وجہ نال وہ دوسرے دو جڑے اگے بیان کرنے نے انہاں تو ممتاز ہو جاتا ہے، وکھرا ہو جاتا ہے، ایک علیحدہ قسم انساناں دی بن جاتا ہے۔ مسلمان ہوئے گا جدا نظام بولو 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 بول پو جنہ دا نظام اسلام ہوئے گا، یعنی انہاں دی معیشت روزی وہ بھی اسلام دے مطابق ہوگی، انہاں دا معاشرت ماحول رہن سہن وہ بھی اسلام دے مطابق ہوگا، انہاں دی تعلیم بھی اسلام دے مطابق ہوگی تے سیاست بھی اسلام دے مطابق ہوگی۔ یہ مطلب ہے انہاں دا نظام اسلام دا ہوئے گا، یہ وضاحت ہوگی، سمجھ آ رہی نے کوئی نہیں، معیشت بھی اسلامی ہوئے گی، معاشرت بھی اسلامی ہوئے گی، تعلیم بھی اسلامی ہوئے گی، سیاست بھی اسلامی ہوئے گی، جنہ دیاں چارے چیزاں اسلامی ہون ایسے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور یہ ہوئی انہاں دا نظام ہوتا ہے جو کسے وقت انہاں وچوں بعض لوگ اس اپنے نظام دے بعض عملہ کو ہٹ جان تے عقیدے میں انہاں دے پکا کھڑا ہوتا ہے بھئی ساڈا اسلامی نظام ہے، اساں ایویں ہی کرنا ساڈے تے فرض ہے، ادھر ہوواں گے گناہگار تے فاسق ہوواں گے، بدکار بناں گے، انج عقیدہ انہاں دا ہوندا ہے کہ او مسلمان بنتے ہیں۔ میرے دوستو مسلمان دی مختصر وضاحت ہو گئی، مسلمان خالی زبانی دعوے نال نہیں بنتا، اینا چاہوں اپنا نظام اسلامی سمجھے گا رکھے گا تے مسلمان، جو نہیں رکھ سمجھدا نہیں رکھدا وہ مسلمان کوئی نہیں۔ انہوں ہی پروردگار نے قرآن میں فرمایا ہے، ارشاد ربانی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، پروردگار فرماتا ہے یقینی گل ہے اللہ دا دین صرف اسلام ہے۔ ہون آ گیا جاہلیت والا، جاہلیت والے لوگ او ہوندے نے جنہاں دا نظام اپنا بنایا ہوندا ہے۔ میری گل سمجھ دے جانا، ان دا موضوع تساں کدی نہیں سنیا ہونا، اب میرے سننے والے بھی کدی نہیں سنیا ہونا، میں انہاں دی گل کردا کہ جاہلیت والے او لوگ ہوندے نے جنہاں دا نظام من منشا تے اپنے وڈیریاں دی مرضی دا ہوندا ہے، خدا رسول والا نہیں ہوندا۔ یہ جاہلیت والے کی نے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، انہاں دا فرق دا اشارہ قرآن چ دسن لگا، توجہ ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، پروردگار فرماتا ہے کیا ہے لوگ جاہلیت والا حکم قانون کے نظام منگوے دے، ومن احسن من اللہ حکما، اللہ تو ود سونے حکم والا اللہ تو ود سونے حکم والا ادھر اشارہ ہو گیا مسلمانوں دا کہ مسلمانوں دا حکم قانون اللہ والا ہے،
تا کر کے یہ سب تو اعلیٰ لوگ ہیں کیونکہ انہاں دا نظام اللہ ہے اللہ اکبر افہو الجاہلیت ابو جہل ہو رہا جڑے صرف اور صرف اپنے پیو دادے اپنے وڈیرے انہاں دی منن جویں او انہاں دے پیچھے چلن خدا رسول دا نظام انہاں دے کول نہ ہو انہاں نوں آکھیا جاندا ہے جاہلیت والے لیکن فرق انہاں دا سمجھ رہا ہے جاہلیت والے قانون نظام اپنا رکھ دے مسلمان اللہ دا رکھ دے فرق سمجھ رہے اگے ہونا غلام لوگ کون ہوتے ہیں جنہ دا حکم قانون نظام نہ اللہ دا نہ اپنے پیو دادیاں دا ہو رہا غیرہ دا ہو جڑا کتا اگر چلے قرآن مجید میں جاہلیت والیاں دے بارے فرمایا ما الفینا علیہ آباءنا اسا اودے پیچھے چلا گے جو پیو دادے کرتے لگے آئے نے اللہ نے فرمایا انہاں نوں پوچھو تسے پیو دادے جاہلیت دے پیچھے چل رہا جہالت دے پیچھے چل رہا بغیر دلیل کے چل رہا تسا انہیں انہاں دے بغیر چلو گے انہوں کہتے ہیں انی تکلیف توجہ اے لکھنے جاہلیت والے لیکن جاہلیت والے ہمیں کافر ہوتے ہیں انہاں تو بڑے لعنتی غلام ہوتے ہیں کیونکہ پھر میں کہتا ہے پیو دادیاں دے پیچھے چلتے ہیں ہوں اسلام والے انہاں دا نظام اسلام دا حکم خدا دا جاہلیت والے انہاں دا نظام کفر دا حکم پیو دادیاں دا سمجھ نہیں لگی نہیں تے غلام یہ او کنجر ہوتا ہے نہ خدا دا نہ پیو دادیاں دا یہ اس کتے ورگا ہوتا ہے جڑا دوسریاں دے بوئے دے اوتے لبدا رہندا ہے سمجھ نہیں لگی نے سمجھ نہیں لگی نے قسم ذات دی کر کے نا تانوں اللہ دے قرآن دا نچوڑ دسدا جنہوں کوئی مائی دلال ٹھکرا نہیں سکے گا اللہ اکبر توجہ فرما سونیا سب کو بلکہ حقیقت اسلام والیاں دی ہوندی ہے حقیقی عزت اسلام والیاں دی ہوندی ہے کیوں عزت مالک اللہ ہے اللہ کا رسول اللہ ہے پھر مومن بننا غلام رسول اللہ ہے تو حقیقی عزت اللہ نے کو اللہ نے دیتی رسول نو تو رسول کے واسطے نال مل گئی مومن نو نہیں سمجھ آئی تو دسو مینوں حقیقی عزت وارث دنیا وچ آخرت اگر عزت قدر ہوتی ہے تو مسلمانوں جنہ دا اسلامی نظام ہوتا ہے اللہ کا حکم قانون ہوتا ہے یہ لوگ حقیقی عزت والے ہوتے ہیں
یہ بھاویں مال دولت تو ہاتھ خالی رکھ کے عزت رکھتے نے غلبے نو قہر تے ڈاٹے ہون نو یہ جتھے بھی ہون گے اللہ دے فضل نال اے دنیا تے غالب تے ڈاٹے رہن گے شیر ربانی اللہ اللہ اکبر توجہ ہے یہ حقیقی عزت ہمارے سنتے ہیں انہوں نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرماتا ہے عزت اللہ واسطے رسول واسطے اور ایمان والے واسطے اللہ تو سمجھ آ رہی کوئی نہ ہائے 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 تا کر کے مصطفیٰ دے صحابہ اسلامی نظام آڑے انہاں دی عزت حقیقی سی قسم بات دی کر کے انا کہ دنیا میں کافر مصطفیٰ دے غریب مسکین درویش فقیر تاریخ گواہ ہے ساجے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ آپ دا کوئی صدارتی محل نہیں تھی کوئی وزارتی محل نہیں تھی جنہوں سمجھ کوئی شے نہیں تھی ککھا دی کلی سی اللہ کا قرآن ٹنگیا سی یا تلوار ٹنگی سی یا جہاد واسطے گھوڑا رکھیا سی حقیقی عزت سی فرنگی اس فقیر مرد خدا کو انج ڈردے سن کہ اینا بم تو بھی نہیں ڈرتے جنہ اس اللہ کے فقیر کو ڈردے سن اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ ہے انہوں کہتے ہیں اللہ اکبر دیئے مومن پہ بھروسہ اللہ اکبر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس ساڈا ڈالر والی گلال فرماؤں لاہوری فرماندے ہیں اللہ اپنے مرد مومن میں ایمان میں غیرت کی طاقت اندر رکھدا ہے تو ابلیس اپنے انگریز فرنگی ہتھیار میزائل تے ایٹم پہ نظر رکھدا ہے وہ آتا میرے جلوے ایٹم دے نال اللہ فرماندا ہے میرے جلوے غیرت تے ایمان دے نال حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اللہ نے میں چند خصوصیتاں دتیاں میں اللہ نے روح دی دولت
بیٹھا ہوئے میں محمد کے نام کا روگ دل کے اللہ 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 ذرا اچھی بولنا سنو سنو دوسرا طبقہ کہڑا سی جاہلیت والا بولو جاہلیت والا ایک ہوندی ہے جہالت ایک ہوندی ہے جاہلیت جہالت نہ جاننا جاہلیت جان بوجھ کے اللہ رسول کے مقابلے جرانا وہ سمجھ نہیں آئی یہ جاہلیت کفر ہوتا ہے جہالت لا علمی ہے اجھلو جاہلیت یہ ہے کفر کیونکہ اللہ کے مقابلے میں جو نظام ہمارا ہے بڑھ بڑھیرے بنا دیتے جلگے بنا دیتے انہوں نے مگر چلنا یہ ہے جاہلیت ایک کفر ہے جہالت کفر نہیں جہالت انہوں بندیاں کوئی مسلمانہ کو ہوتی ہے جنہیں پڑھے نہیں اسلام لیکن وہ جہالت والے جاہلیت والے نہیں کیوں وہ سمجھنے بھی اگرچہ جانتے نہیں لیکن مننے ضرور نہیں جاہلیت والے مننے ہی نہیں اللہ رسول آپ کو کہتے نہیں مننے تا کر کے جاہلیت والے ایک کفر والے نہیں توجہ لیکن انہاں وچ سمجھو ایک گل چنگی بعد والے جڑے غلام نے انہاں نال انہاں وچ چنگی گل ایک پائی جاندی ہے کیڑی بھئی کام باز کام راندے تے اپنے پیو دادے دے بوئے تے یار گل سمجھا جی راندے تے اپنے پیو دادے دے بوئے تے وہ اندر جو پیو دادے آکھیا وہی کرنا ہے اس وجہ نہ یہ جاہلیت والے ہوندے کافر نے لیکن یہ کفر جو آخر درجے تے ہیں انہاں دا درجہ انہاں لعنتیاں نالوں پھر بھی کچھ سمجھو چنگے کیونکہ اے اپنے در تک راندے کسے دے در دے اوتے پوچھڑ نہیں ماردے سمجھ نہیں لگی ہے اپنے در تے راندے تو کسے دے در تے پوچھڑ نہیں ماردے انہاں سار اے جڑے ہیں جاہلیت والے انہاں تو بڑی لعنتی شے تے بڑی منحوس شے او غلام غلام ہوندہ ہے دو قسم دا ایک ہوندہ ہے اللہ رسول دا غلام یہ تے غلام بادشاہیاں نالوں آلہ ہائے ہائے جنہوں سادہ اقبال فرماتا ہے کہ بندگی گدائی ایک بندگی ایک بندگی ایک بندگی خدائی یا بندہ خدا یا بندہ اور بندے دو قسم سے ہو گئے غلام ایک ہو گئے اللہ رسول دے ایک ہو گئے زمانے دے ایک ہو گئے پیسے والے دے ایک ہو گئے طاقت والے دے ایک ہو گئے اللہ والے دے اللہ دے غلام یہ مال دولت طاقت نہیں دیکھ رہے یہ اللہ رسول کی بندگی دیکھ رہے یہ بھاوے سید ہو دربار رب کی رحمت وسلی ویسنا ہے
توجہ ہے شیر ربانی امیر الدین سرکار بوہے پہ جھک گیا امیر الدین سرکار سید امام علی شاہ بوہے پہ جھک گیا ہے یہ غلامی کیڑی ہے اللہ رسول کی غلامی ہے یہ غلامی بادشاہی نالوں بڑی عزت دے جاندی ہے بولو مرے کیونکہ غلامی ہوندی ہے حقیقی عزت آئی توجہ سجو غلام جڑا ہوتا ہے نا بس ادھر تعارف کرا کے جناب کی اجازت یہ بڑی بھیڑی شاہ ہوتا ہے ادھر تعارف تھوڑا جا لمبا کرنا پینا آج کل تو عمران نے منہ وچوں سن دے لفظ غلام ہے کیا ہم غلام ہیں کیا ہم غلام ہیں میں تن ذرا درسن دی جڑا بولدا ہے پیا وہ بیچارہ خود بدترین غلام ہے تے اونوں غلام دا پتہ کوئی غلام ہوندا کی ہے یہ ساری زندگی ہزار بار بار جمے نہ تے تاں وی خبر نہیں آ سکدی اگر تینوں غلام دا پتہ دسنا ہے تے کسے شملی والے نے غلام نہیں دسنا ہو سکدا یہ پہلے غلامی والے جڑے نے جاہلیت والے نالوں بھڑے کیوں ہوندے نے کیونکہ وہ ہیں اپنے دے غلام توجہ یعنی اپنے دے تابعدار تے اپنا پھر بھی کوئی اپنے دا لحاظ رکھ جاندا ہے تے جڑا ایک کنجر ہوندا ہے غلام یہ ہوندا ہے غیراں دا دشمناں دا یہ ہوندا ہے دشمناں دا غلام تے دشمن نال بھڑی کردا ہے ہمیشہ توجہ نہیں فرمائی اس نقطے نو جو نہیں سمجھا تو سا میرا موضوع نہ سمجھا اپنے جڑے نے اپنے آنے بارے کچھ چنگا سوچ جاندے ہیں کہ نہیں سوچ رہے بولدا نہیں جڑا دشمن ہے وہ دشمن دے بارے بڑا ہی سوچ رہا ہے تو غلام ہوندا ہے جڑا دشمن دا پابند تے تابعدار بنے محض لالچ دے پیچھوں تے ڈر دے پیچھوں توجہ نہیں فرمائی ڈیڈ دی لالچ تے جان دا ڈر ایدے پیچھے لگ کے تے دشمن دا تابعدار بنے انہوں آخر غلام تے دشمن نال ہمیشہ بھیڑی کرتا ہے تے جڑا دشمن دا بھیڑی پیچھے یا جان دے ڈر دے پیچھے یہ ہمیشہ دلیل ہوتے تو بھی بات جاہلیت والے نے دلیل نہیں ہوتے جتنا غلام دلیل نہیں ہے سمجھ نہیں آئی غلام جیڑی شاہ بناؤں دی ہوندہ صرف دو چیزاں سمجھ نہیں آئی ایک لالچ مثلا کچھ حاصل کرنا ہو تو لالچ نے مروایا دوجہ ڈر وہی جانو نہ مار دو سوچا جدو آن اس لئے دشمن دا بندہ تابعدار پابند تے کتے آنگو پوچھڑو دے کہ ماری جاندے او کفر کراوے بغیرتی کراوے جو مرضی کراوے ذلیل کرے کتے تو وڈو توجہ ہے علامہ اقبال نے بڑا لکھا ہے قسم خدا دی کر کے آنا اقبال جنہ غلامی تے لکھ دیا ہے نہ کسی نے لکھا
کیوں کیونکہ وہ جڑے ترے لوگ میں سمجھا رہا نا تیناں نو سمجھن والا سی تے مسلماناں دی عظمت نو سمجھن والا سی جاہلیت دی لعنت نو سمجھن والا سی تے جیڑی ہے غلامی یہ دی ذلت اور لعنت نو اس نوست نو سمجھن والا سی اس واسطے او چاہندا سی کہ مسلمان نہ غلامی وچ رہن نہ جاہلیت وچ رہن عظمت اسلام وچ آ جائے توجہ ہے سبحان اللہ دوستو غور فرمائیں غلامی کی ہوئی دشمنا لفظ فرق رکھنا ہے جاہلیت کی سی اپنے آدھا تابدار بڑھنا لیکن اللہ رسول میں مخالف سمجھا جی یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اساں اپنے امامت ولیاں تے پاکاں دے تابدار ہیں لیکن انہوں نہ جاہلیت کہہ سکنے نہ غلامی کہہ سکنے کیوں اساں انہاں وچ اللہ رسول علی گل ویکھنے ہیں تے تاں تابعداری کرنے ہیں تاں کر کے اساں ہر ایک نو امام نہیں بنا دے امام اعظم ابو حنیفہ بنایا امام مالک بنایا امام شافعی بنایا امام احمد بن حنبل بنایا اساں ہر کسی نو امام نہیں بنا دے جب تک نبی شریعت کے اندر علوم کے مثال دیکھیں معلوم ہویا اساں سے بندے پابند نہیں اس بندے کے پابند ہیں جڑا اللہ کا پابند ہے سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی ہر ایک نے پابند نہیں ہے ساڈا کلندر اقبال فرماتا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے مارے مارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے مارے مارے اس کا بندہ ہن مکلی گل مکاواں تے لمبی گل نو چھوٹا کر کے ذہن وچ بٹھاواں تاکہ تیرے آن دا مول پے جاوے ہاں تو انشاءاللہ العزیز یاد رکھیں گا کہ نقطے لب گئے توجہ ہے ادھر وے انگریزی تعلیم جیڑی ہے نا یہ نہ مسلمان بناؤں دی ہے جی میں عمران خان آکھے ٹھیک آکھے اس آکھے میں نے مسلمان نہیں رہن دیتا انگریزی پڑھائی نہیں عمران خان نے آکھے کرکٹ والے جنہیں نے انہوں اپنے امام کے پیچھے چلنا چاہیے کرکٹ کا شوق رکھنے والے جی میدان بدر کی بجائے میدان کرکٹ کا شوق رکھنے والے ان منحوسوں سے میں کہتا ہوں ذرا اپنے امام سے امام کے پیچھے چلو تمہارا امام کہہ رہا ہے مجھے میری تعلیم نے مسلمان نہیں رہنے دیا تو تم بھی نہ سمجھو اپنے آپ کو مسلمان اپنے امام کے پیچھے چلو ہم ایسے لومڑوں کو امام نہیں بناتے ہمارے امام احمد رضا وہ کہہ رہا ہے توجہ وہ کہہ رہا ہے اس نے کہا مسلمان نہیں رہنے دیا یہ تعلیم مسلمان نہیں رہنے دیتی اور سنو جاہلیت والے بھی نہیں بنا دیتی یہ غلام بناتی ہے کیا بناتی ہے انگریزی تعلیم غلام بناتی ہے کیوں اپنے پیچھے نہیں چلتے انگریزی والے جی ہلے بھی نہیں سمجھا مرے سکیا تینوں ہور کیڑی شے چاہیے
جھوٹے ملا دیا بکواسا چاہیے لعنت دے دینا تقریراں تے کڑیاں لعنتی تینو تیرے دین کو غافل رکھ کے صرف خطا درود لوگا رکھ چھڈیا لعنت دے دے اللہ کنجر تے او کنجر غلام ہے عذاب کی تقریر سنتا تو عذابی نصیب ہو سانو جذبہ مرشدی کا ساتھ جذبہ مرشدی سانو تدبیر پرواہی پر مرشد جاگنا لائی اللہ اکبر کی ہو پر مرشد لائی غلام ڈھیٹ دی لالچ دے اندر جان بچاون دی فکر دے اندر اپنا دین عزت ایمان دے بیٹھ خیر دشمن کا بن جاندے جو دشمن آکھے وہی کر جاندے تے بڑی خوشی نال کر جاندے جو آندا تو میں خوش لگدا ہے او سجنا جاہلیت والے ابو جہل نہیں سن لڑائی لڑ کے جانا دے چھڑ دے ارے بالے آندے کل پچھو لڑنا مشہور ہے کیوں وہ آکھدے سن تیرے دے پیچھے
سکتے ہیں لیکن دشمن کو گردن نہیں جھکا سکتے۔ اللہ نے انہوں نے غیرت دی یہ ہوئی پٹی پسند آئی ہے۔ اللہ نے انہوں نے چھوڑا اپنے نبی صحابہ جن سننے توجہ ہے پر جیڑا کمینہ غلام ہوتا ہے توجہ جیڑا غلام ہوتا ہے کمینہ غیرت جیڑی نا غیرت او دی ہوا بھی کدی نہیں ٹپدی ادھر دیکھ اینو بغیرت بناؤن واسطے اگلے ہر طریقہ تے حربہ لاؤندے نے جویں وہ ٹیسٹ کریدا نا ٹیسٹ تاپ ٹیسٹ کرنا ہوئے بخار تو دے واسطے کوئی ہوندا ہے تھرمامیٹر بخار ٹیسٹ کرنا واسطے تھرمامیٹر ہوندا ہے تے غیرت ٹیسٹ کرنا واسطے بھی جڑے دشمن کافر کمزور نے نا انہاں کول بھی صحیح تھرمامیٹر ہوندے نے آخری تھرمامیٹر کیڑا ہوندا ہے ننگا کر کے تے بیٹریاں مارن والا میڈیکل کریے تے چیک کریے ویکھیے اس کنجر وچ کسی جگہ سے بولن دی عادت او ننگا کر کے ہر بڑیوں چھیڑ کے جان کے چھیڑتے نہیں جس لے اگلا بالکل ٹھنڈا بن جاوے تے راضی ہوئے تے ہر شے بچائی لگا وہ پاس ہو جاتا ہے غلام کنجر بن جاتا ہے وہ سہارا کبھی خیر کی توقع ہو توجہ ہے اور بناندی جدا انگریزی تعلیم انگریزی تعلیم غلام بناؤندی ہے یاد رکھنا جاہلیت والے بھی نہیں بناؤندی مسلمان تے پہلے دن ہی کو کٹ دیندے نے مسلمان وہ تے جویں ہنے تانوں عمران خان صاحب نے فرمان عالی شان سنایا ہے یہ لوگ جڑے غلام ہوندے نا کبھی سچ نہیں بولدے اگر نکل جاوے تے سمجھی رکھو نکل بے ابو ہریرہ نو حضور نے بایا رکھا تے جن آیا ایک دن چوری کرن دوسرے دن تیسرے دن آپ نے نپ لیا ابو ہریرہ نے یہ میں انہیں آگے میری جان چھڑ دے وعدہ لے لے میں نہیں آواں گا پر ایک وظیفہ دس جانا جدو سویرے حضور دی بار گیا جانا دسیا حضور نے فرمایا ہے تو کوڑا سی پر گل سچی کر گیا یہ مطلب ہے بڑے 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 کوڑیاں کوڑ بھی کسی ویلے سچی گل نکل جاتی ہے منہ اور رب والوں نکلتی ہے انہوں نے سچا نہیں سمجھنا چاہتا کمینے گل ہے وہ تو بھولنا نہیں چاہیے ایک سچ کی وجہ نال سمجھ میں شیطان سچ بول جاتا ہے کسی حضور نے فرمایا یہ اس کنجر میں منہ وچوں نکل جاتا ہے وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی میں تھوڑی جی ایک مثال دینا سمجھاون واسطے غلامی دے مسئلے میں ہو سکتا ضمیر والے لوگ بیٹھے ہو محفوظ کر کے لے جاؤ تو کم دے گا توجہ ہے انگریزی تعلیم سے غلام بنتے ہیں کیا مسلمان بننا تو پہلے دن ختم ہو جاتا ہے جاہلیت والے بھی نہیں بنتے یہ کون بنتے ہیں ایک کدی مثال سنانا میرے اکھاں ویکھی گل ہے
ساڈے عمر رسیدہ جڑے ساڈے نال دے بیٹھے نے وہ بھی سمجھدے ہون گے ایتھے نا ایک بار بش آیا سی ایک بڑا بش سی ایک چھوٹا بش آیا سی پتہ ہے کون اس میں جنرل مشرف کا دور سی تے شوکت عزیز وزیر اعظم سی ایویں نہیں ہاں تے اس وقت میں جی یہ پھر مطلب منظر عام تے گل آئی بش آیا جنرل ساڈے صدر دے کمرے وچ بیٹھا تے ساڈا صدر آن لگا اس اپنے کمرے وچ تے انہاں باہر کھلار لیا انہاں کے کھلو پہلا تلاشی دے گھر دا مالک گھر وچ بغیر تلاشی تو نہ وڑ سکے تے سمجھ غلام جے جاہلیت والا ہوندا نا تے انہاں جاہلیت والے کافراں وانگو کہہ دیندا کتی دیا پترا ماما لگنا اٹھ نکلے تے چھتر کھائے گا مسلمان تے انہاں کدی سوچ نہیں سکدے تے ہو جا کنجر نو مہمان بناوندے ہی نہیں تے جاہلیت والیاں دے جو بن جاوے تے کسے جاہلیت والے دے گھر جان کے جے روب چڑھن لگے نا تے اگلے بوتھا مار بن کے بھیج دے کتی دے پترا گھر میرے تو ماما لگنا مینوں تے ڈکنا اٹھ نکل کے چھتر کھائے گا توجہ نہیں فرمائی مہمان مسلمان دا نہیں بن سکتا وہ سجدے نہیں ہو جا کنجر حضرت فاروق اعظم کے دور کافر ذمی جڑا مسلماناں دا غلام سی حضرت عمر دا مہمان بنیا جی رات رنگ دا ڈاکوا مسافر بنتا ہے بشوانو نہیں غلام مہمان بنیا حضرت عمر نے روٹی کھاندا اسلام کے خلاف گل کر بیٹھا حضرت عمر نے روٹی چک لئی دیوا بجھا دیتا فرمایا چل نکل کے میرے گھر چوں ایک کھانا دوسرا بھوک ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ نہ بھی اتو سجنے تے انہیں آنے تے کمرے بہ جاوے تو اتو صدر ہو کے اندر بڑھ نہیں سکتا اچھا موڑ انہیں کیتی روٹی پیش بش نو انہیں اگو کی کیتا ہنو جڑا غلام ہوندہ ہے ذلیل کتے تو بھیڑا غلام ہوندہ ہے یاد رکھنا میری گل انہیں روٹی پیش کیتی ہوں پتہ نہیں کنے کھانے قیمتی بنا کے جنہ ساری زندگی باہمیں جڑے انہیں خود نہیں کھاتے ہونے نا اتھے بنا کے دیکھتے انہیں اگو پتہ کیا کہ انہیں آکے تو اڈے تے میں نو بھروسہ نہیں تسی اپنی قوم کے نہیں تے میرے کتھو بڑھو گے میں اپنے کتے نال لے اندر کتے سکھن گے کتے میں نو اجازت دین گے میرے تے میں روٹی کھاواں گا تسی میرے کتے امرہ پر بھی نہیں ایڈو مرے اندرہ بولتے سے ایڈا شیشہ تلو کسے کرایا ہے توجہ ہے اور اتھے ایک میں لطیف گل کرنا توجہ
اساں پہلے دن تو اتنے غلام ہاں یہ نہ سمجھا جی آزادی آزادی تا تے ہن عمران خان کہندا آزادی لینی پڑنی نکلو آزادی کے لیے میں کہ جی ہون تک بنے میں تول دے رہے ہو دن 14 اگست کا یاد رکھے گا دن 14 اگست کا یاد رکھے گا قد آدم کیے آباد رکھے گا دن 14 تیریاں ساویاں جھنڈیاں سال پورا لوکاں نوں رستے وچ سٹیاں نے اڑ اڑ کے پھٹے منہ ہو جا لانتی دا اینوں سمجھ کوئی نہیں حال آزاد ہونے میں کہ کمینے ہو غلاماں نوں جے سوچ آوے وی صحیح ایویں ٹھیک کے نال ہوندی ہے تے کبھی سمجھ آوندی ہے تے پوری پھر نہیں آوندی الحمدللہ آزاد لوگ پہلے نہیں دشمناں دے مخالفاں دے ارادے انہاں دے فتنے سازشاں دے چالاں نوں سمجھ کے بیٹھے ہوندے نے او پہلے نہیں کہہ چھڈیا انہاں اقبال ورگے ملا کو جو ہے سجدے یہ سمجھتا ہے تو اسلام سمجھ آ گئی نہیں یہ انگریزی تعلیم سی نا تو جن نے ایڈا کتے تو بھی ذلیل کیتا وہ بھی جرنل صدر کہ اگلا کہندا ہے میرے کتے کھانا چکھن وہ مینوں آکھن گے سر ٹھیک تے میں کھاواں گا تواڈے تے مینوں کتے جنہ بھی ہو سکدا مبارک ہوئے تینوں عزت ایسی مسلمان نہ سکولیا اللہ نے فضل غلامی ایسا کتے برداشت کرا لے سنت جاہلیت کا والا نہیں اور سانو اللہ نے رسول نے نظام کو سوا کسی سانو مشکل کا طلب ہے اور سانو حشر ہے لیکن کسی ٹکڑے دے جناب شوق نہیں نعرہ تکبیر نعرہ اور توجہ ہے اور سنو ایسی پہلے دن تو غلام ہے جی کیوں ملک بنے نا تو تن پتہ ہے ساڈے ملک دا قانون کدوں دا بنیا ملک کس سنت بنیا جی بولو تو صحیح ذرا 1947 تے تن پتہ ہے تہاڈا قانون کدوں دا بنیا ہاں مولانا جان دے مولانا ذوالفقار صاحب جان دے 1860 وچ قانون جڑا ہن چلدا پیا وہی اوتے نہ لکھیا وہ میرا نک وڑ گیا اینو کہندے نے برٹش لا یہ برٹش لا 1860 دا ملک دی عمر کتنا ہے 78 سال کتنے سال ہو گئے بنیا
75 बनता बोली करो यार सच्ची दसो 47 जो बनया 75 पक्की गल है इको गल फिर मैं 75 साल हो गए किन्ने 1860 का कानून है तो उन्होंने कितने साल बने 1860 का जो कानून है 162 साल कानून की उम्र 162 साल है तो मुल्क की उम्र 75 साल है जोड़ के में जुड़ दे जरा किसी प्रोफेसर ने मेरे अगे कर लिया जेड़ा बहुत टी 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 चू 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 कर दे लिया मेरे सामने डुब मारा चूड़ियां पानी पा नहीं लभदा किसी गटर च पा ला तवज्जो नहीं फरमाई हाय सुभान अल्लाह साडा कलंदर बोल आप देखो गुलामों के लिए उत्ते लिखे उत्ते खाजगी उत्ते खाजगी लिखे थल्ले गुलामों के लिए तो दुश्मन ते गैर उन्हां दा टट्टू बनना ते ए है टट्टूआं वास्ते ये है सूरां वास्ते ते ये है सूरां दे नौकरां वास्ते इकबाल की किताब कुल्लियात इकबाल उर्दू हाँ जी कौन सी है ज़र्ब कलीम है ज़र्बे तन पता ज़र्ब कलीम का क्या माना होता है ज़र्ब कलीम का माना होता है मूसा कलीम का डंडा मारा मूसा कलीम वाली चोट आप फरमाते इधर देख इतनी जगह पे समझ आ जाएगा ये आप फरमा इस किताब का नाम ज़र्ब कलीम क्यों है ज़र्ब कलीम थल्ले इकबाल ने आप लिखा यानी ऐलान जंग दौर हाजिर के खिलाफ इकबाल कह रहा है मेरा ऐलान जंग है इस किताब ऐस मौजूदा दौर के खिलाफ मैं जंग का ऐलान करना है किताब अपनी मैं इजियां गल्लां पे लिखना जेड़ियां हक दियां गल्लां इस लानती माहौल बातिल दे नाल जंग पईयां करदियां मालूम होया जे इकबाल मुफस्सिर इस्लाम है इन्हों आगे मुसव्विर पाकिस्तान ते दौर हाजिर नाल जंग करता है बिहम्दिल्लाह ताला असली असला नहीं रख रहे इकबाल नौजवान नारे सबूते माहौल इकबाल अपनी ज़र्ब कलीम चला गए असर चिश्तियां अपनी ज़र्ब कलीम चलाई ओ उर्दू ते फारसी नहीं बोल गए असर पंजाबी ठेठ जाने समझा आप फरमाते हैं इकबाल दौर हाजिर है दौर हाजिर है हकीकत में अहले सजादा है या अहले सियासत है इमाम उसमें है नबी का एक सुर पर तवज्जो है ना मैं इकबाल को बेसुरा पढ़ना ना इकबाल को मैं बेसुरा समझना बेसुरे समझ वाले वोटां दे पंगे लैंदे ने
اقبال تو زندگی ووٹاں دے خلاف گزری، وہ تو دعائی خدا دی۔ جمہوریت کا سب سے بڑا مخالف اپنے دور میں اقبال گزرا ہے۔ دور حقیقت میں وہی عہد قدیم، اہل سیاست امام، اس میں پیری ہے نہ پیری کا سینکڑوں صدیوں سے ہے غلامی کے عوام، خاکی میں کوئی مشکل سچی کبھی لاتے ہیں جب ہوئے غلامی میں غلام۔ اقبال کی پوری نظم سنائیے تو اور سورج سنا کے پھر مطلب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حقیقت میں وہی عہد قدیم۔ اقبال فرماتے ہیں یہ موجودہ دور سائنسی سماج نو آخرے دے، ماڈرن جنو آخرے دے، یہ پرانا یعنی فرعون والا دور، اہل سجادہ ہیں جاؤ، اہل سیاست ہیں امام، ہمیں سجادہ نشین پیر، میں نے کہہ رہے بار کرے راجو کا بیٹھے اچھی بات بول، جلسے کراون والا بھی مسکین ہے، بولن والا بھی مسکین ہے۔ مسکینہ دی گل سن، مسکینہ دی گل سن سکون آوے۔ اہل سجادہ، اہل سجادہ، اہل سجادہ، آکھے یا سجادہ سجادہ نشین ہون تم یہ سمجھ پرانے فرعون والے نے، تو بھامے اہل سیاست ہیں امام، بھامے سیاست والے نہیں، سیاست والے لیڈر بھی سمجھو فرعون نے، سجادہ نشین بھی فرعون نے۔ عصر دور حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد، دور حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد قدیم، اہل سجادہ اہل سیاست ہے امام۔ فتوے بھی بولے آدھے بھاویں سجادہ نشین بیٹھے نے درباراں تے، تو بھاویں سیاست والے عمران خان ورگے تے سارے وہ آندے گنجے بجے تھا، وہ آندے سارے تے سارے میرے کو پوچھ دیو کہ وہی پرانے فرعون نے، وہی پرانے فرعون نے۔ اس میں پیری کی کرامت ہے نہ پیری کا آندہ جڑا لکھا مرید پھسے پہنے سجادیاں دے ہاتھے چ، تو لکھا عوام پھسی پئیے سیاست والے لیڈراں دے ہاتھے چ۔ ویکھیا ہی عمران خان دا جلسہ ہوندا ہے تے گنے نہیں جاندے، تے ایتھے اس ایک نقطے دی گل کی اقبال رحمہ اللہ نے، وہ فرماندا ہے مرو اے نہ سمجھیا جی کہ یہ بندے جو انہاں کول بہتے نے اس واسطے بھی پیراں کول کوئی کرامتاں وڈیاں،
تے سیاست والوں کول کوئی زور بڑا ہے اصل راز وہ آندا ہے وے ساڈی قوم جیڑی ہے نا او غلام رہن دی عادی ہو گئی ہے اس واسطے ادھر فرعون بیٹھا ہوئے تے اینو خدا مان لیندے نے ادھر کنجر بیٹھا فرعون ہوئے تے اونوں خدا مان لیندے نے انہاں نوں خدا غیر نوں منن دا سوال ہی پتہ ہے غلامی دی عادت بڑی پے گئی ہے انگریزی پڑھ ورنہ ہوں سچی دس کیڑا زور عمران خان کو جو آکھے میں رسول اللہ دا محافظ ہاں جی میں بچ کہندا ہے ناموس دا میں محافظ ہاں او تیرے تے گڑا پوے تو تے کل آسیہ ملونہ نو پکڑنا او مولدری عمرو او گڈیا سو آسیہ ملونہ نو رسول دے گستاخ چوڑی نو لانتیو تواڈی نظر ایک چوڑی دی قدر رسول نالوں زیادہ ہے او فکر کو انگریزی غلامو او انگریزی کٹو تواڈے تو رسول تے جے آکھنا سی قوم دے وفادار اے قوم دے وفادار او تو تے جے سلایا سیاں دس میں 50 لاکھ مکان بنا کے غریباں وچ ونڈاں گا تیرا کھانا خراب ہوئے تے تو الٹا 50,000 دے دتے اکھاں نال ویکھ سچے دے سجے دے دے جو بنائے تے پھدو قوم مڑ مگے خیال کری کنجر ناراض نہ ہو جائے خواجگی میں اقبال ہوں آخرت گل مکاندا ہے وہ آندا ہے مرو یہ جڑے ہوندے نا دشمن غیر فرعون ربیے تے خوف غلام بناون والے انہاں کنجراں دے کول ایک طریقہ ہوتا ہے اس دے نال غلام جو بنا لیندے تے سارے بھج بھج کے بنے جاندے لہذا اے حیران نہ ہو اے دے نال عوام بہتی ہے توجہ ہے ہن سچی دسیا اوے میاں اللہ اکبر سچی دسیا جی گھو ٹٹی جڑی ٹٹی ہن اے پخانہ جڑا ہے یہ روڑی بھری ہوئی ہوئی تو مٹھائی برفی ہو گئی اتنا ساری تو سکیڑی شے ویکھی سمجھ نہیں آئی وہ برفی ہو گئے اتنا ساری تو گند ہو گئے روڑی اور آپ کیڑی شے پسند کریں گے کیوں وہ تو تھوڑی جدے بہتے ہون ادھر مارا ٹٹی کھانی چاہیے کیونکہ بہتی اللہ دے ولی کی ایسے ہوئے نے جنہاں دا جنازہ تھڈو نہیں ہویا جنگل فوت ہو گئے ایک جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں سی ہے ولی اللہ دے ساتھ ایڈے وڈے ولی کے داتا علی حجویری نے انہاں دے ذکر کیتے نے جنازہ ہو گئے بڑا تینوں آکھنا حق دی دلیل ہے میں پھر آکھیا میں دسو جڑے جنازے کھڑے سن انہاں تانوں ووٹ دتن سارے اگر نہیں ووٹ 25 لاکھ سن جنازہ 1 کروڑ واسطے میں کیا 75 لاکھ جڑا ہے یہ تو منافق ہویا
قسم و ذات دی کر گیا نا راتی میں ملتان سے میرے چھوٹے حضرت صاحب نے اعلان فرمایا آپ نے اور ایسا بھی اعلان کرنا خبردار ساڑھے جنازے میں کوئی بد مذہب نہ آوے کوئی سکولی نہ آوے ساڑھے جنازے کا اعلان بھی نہ کرے چند بندے ساڑھے ساتھی اٹھ کے تو ساڑھے جنازہ پڑھ لین چاہ دل مسلمان ہو جان ساڑھے جنت پڑھ جائے گی تو سورہ نو کی کرنے بھاوے مریا ہو تو سارا پہلا اور مرے بولنا نہیں سادہ کلندر اقبال فرمانا ہے فارسی دی تھوڑی چاچا خواہ سادہ کلندر اقبال فرماتا ہے عید شکو عید محلو ماہدو میں مومنی بہت کٹھے ہو جائیں تے غلام من غیران دے یہ ہے غلامہ دی تے ہومن تھوڑے مسلمانہ دے دین ایمان دا نظام تے قانون غالب ہوئے پھر سمجھ لے اے آزاداں دی عید ہے بول مرے سمجھ لگی ہے ہاں یہ دا مطلب قطارہ تے ہجوم تے بندے زیادہ اے غلام اسلام دی شان ہوئے اے آزاد کتا یہ ویخدہ بندے مسلمان آزاد ویخدن یار میں بندے ہومن میں نہ ہومن بولتے ساڑھے دین دی شان نظام اپنا ہوئے حکومت اپنی ہوئے فاروق اعظم آگے کیا تخیل کیا تفکر کس درجے دی گل ہے اور بولو تو صحیح تو میرے دوستا گل مک گئی اصلا غلام در غلام ہیں کیوں غلام اسا عمران خان کا کہنا کیا ہم غلام ہیں وہ تو بڑے غلام نہیں اچھے جمعے غلام نہیں اچھے تیرا ابا بھی غلام نہیں جمعے کیوں تو اڈا ملک بنیا غلامی نال 1860 کا تو اڈا قانون ہے انگریزاں دا تے 1947 تو اڈا ملک دا بندا قانون انگریزاں دا او جنہاں دا قانون ہوے انہاں دی حکمرانی ہوندی ہے نام مرادو تو سانگے جی پڑھ کے وہ دا قانون 1860 والا چلاؤنے سارے ایک ہو کے مسلمانوں نے تو گل نہیں کرن دے کہ حالے تسی آزاد ہو ہاں انہاں نو آکھنا چاہیے اللہ رسول تو آزاد ہاں جی ماں پیو تو آزاد وڈے چھوٹے تو آزاد سمجھ لی عزت تو آزاد ذلت کے غلام مسلمانوں اللہ پر ایک اللہ دا ولی کل رہے
سخی سلطان بہو سرکار دی اولاد ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر دربار جمعہ شریف حضور سیدنا پیر غلام باہو رضی اللہ تعالی عنہ سن آپ دی اولاد ہے آپ دے بیٹے جی میں نے خود فرمایا وہ باکرامت ولی سے آپ دے بیٹا جی خواجہ نور احمد سلطان صاحب میں نے فرمایا میری تک بڑی مدت دی گل بکھر اتنا چیز میں خطاب کیتا سی انہاں سن کے میں نے گڈی اپنی بٹھایا تے لے گیا تے فرمان لگے جو تسی کہندے ہو ساڈے ابا جی حضور یہ گل فرمانا اور آپ ایک جملہ دیتا میں نے فرمایا کہ میرے ابا جی فرماندے ہوں سن مولوی حضرات کہتے ہیں پاکستان میں اسلام لائیں گے میں کہتا ہوں جب تک انگلش زبان اس ملک میں رہے گی اسلام نہیں آئے گا کیونکہ یہ غلام بناتی ہے یہ غلام بناتی ہے جاہلیت سے بھی بدتر بناتی ہے تو تینوں کا فرق تو سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا ہوں آپ نے شیشہ بخا دیتا آپ پچھان دا پھر اللہ جل شان ساڈا فقیر اشرف لارا فقیر اللہ یہ آزاد اللہ یہ آزاد فقیر دربار بابا غازی المدین شہید تے بیٹھے انہاں دی صفائی کرتا رہندا ہے لیکن اللہ دے فضل نال کسے کافر دی غلامی نہیں کیتی نہ کردا ہے ساڈے نال یاری انج خوش ہو جاندا ہے انج خوش ہو جاندا ہے کہ دعائی خدا دی اے زمین پیر تے نہیں لگدا پیر زمین تے نہیں لگدا جس لے بابا کوئی طریق ایتھے لے لے میرے کو خوش ہوتا ہے خیر اللہ جل شانہ اللہ پاک غازی المدین شہید اپنے فقیر آزاداں دا صدقہ سانو آزادی دی زندگی ایمان دی دولت دی عطا فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین